بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین، آج کل ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ چند دن پہلے ہماری عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیوی بشریٰ بی بی کے بارے میں، کہ عدالت نے ان کا نکاح جو ہے اس کو منسوخ قرار دے دیا ہے، اس کو فسخ کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بھی ان کا نکاح جو ہے وہ عدت کے اندر ہوا ہے۔ تو اس موضوع کو لے کے، اس عنوان کو لے کے، اس ایشو کو لے کے بہت زیادہ اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان سب باتوں پر ایک مختصر سی ہم بات کریں گے۔ امید ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے ان سارے سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا اور آپ کے سامنے جو ہے بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے معاملے میں عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھیں گے کہ بھی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا بھی عدت کے اندر نکاح ہوتا ہے یا نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو عورت عدت میں ہے اس سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدت کتنی ہے۔ تو میرے دوستو، جس عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت جو ہے اس کو حیض آتا ہے، یعنی کہ اس کو مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ 3 دفعہ ماہواری کا آ جانا ہے، یا یوں کہہ لیں 3 دفعہ مینسز کا آ جانا ہے۔ جب اس کو طلاق کے بعد 3 دفعہ مینسز آ جائیں گے، 3 دفعہ ماہواری آ جائے گی، تو اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور عدت کے معاملے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، عورت کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جو صرف عورت ہی جان سکتی ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جان سکتا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ عدت جو ہے اس کا شمار طلاق کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنی بیوی کو زبانی طلاق دے دیتا ہے، وہ تحریری طور پر طلاق نہیں دیتا، تو جیسے ہی اس نے زبانی طلاق دی تو اس عورت کی عدت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب وہ 4 مہینے، 5 مہینے یا 6 مہینے کے بعد وہ بندہ اپنی بیوی کو تحریری طور پر طلاق بھیجتا ہے، تو کیونکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے جس میں اس کے 3 حیض، 3 دفعہ مینسز کا آنا مکمل ہو چکا ہوگا، تو اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ اب جو تحریری طور پر اس کو طلاق دی گئی ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے بعد عدت کو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب سے اس نے زبانی طلاق دی اسی کو شمار کیا جائے گا۔ ہاں، یہ پاکستان کا قانون ہے کہ بھی تحریری طور پر طلاق ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے یونین کونسل وغیرہ میں ایک مؤثر سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے بھی اس کی جو ہے طلاق ہو چکی اور اس کی یہ عدت جو ہے وہ عورت اپنی گزار چکی ہے۔ وہ قانونی طور پر ہم قانون کی بات نہیں کر رہے، ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اب ہم ان باتوں کو لے کے اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے اس معاملے میں آ کے لوگوں نے جو ہے عمران خان کو زانی کہنا شروع کر دیا، اور یہ یہاں تک ایشو پھیلانا شروع کر دیا کہ بھی ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، جو بغیر نکاح کے جو ہے ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم وہ بغیر نکاح کے رہتا رہا ہے، اس کو وہ حرام کاری کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس معاملے میں کسی کی بھی عزت کو اچھالنے کا اور کسی کی بھی عزت کے اوپر بات کرنے کا شریعت نے حق نہیں دیا، کیونکہ اگر ہم حقیقت کو دیکھیں، بشریٰ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ بھی میرے خامد نے، میرے شوہر نے مجھے جو ہے وہ پہلے جو ہے زبانی طلاق دی تھی۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے زبانی طلاق دی ہے، اور اگر ہم حالات کو دیکھیں تو بشریٰ بی بی کا شوہر بھی اب سے پہلے جو ہے، یعنی کہ کہہ لیں عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ خوش تھا، وہ ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی تھی۔ تو ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو پہلے طلاق دی ہے، اس کو پتہ تھا۔ تو جب وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اب اس کی طلاق اس نے دے دی تو اس کی عدت تو شروع ہوگی۔ تو میرے دوستو، اگر مثال کے طور پر خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دی 10 فروری کو، اب 11 فروری کو اس عورت کو جو ہے وہ مینسز آ جاتے ہیں، تو اس کا مینسز وہ شمار ہوگا، وہ ایک حیض جو ہے وہ شمار اس کو کر لیا جائے گا۔ پھر فروری کے بعد مارچ کا مہینہ آتا ہے، اور 11 مارچ کو پھر دوبارہ مینسز آ جاتے ہیں۔ اب پہلی اور اب طلاق کے بعد، کیونکہ طلاق 10 فروری کی ہوئی تھی اور 11 مارچ کو دوبارہ مینسز آ رہے ہیں، تو طلاق کو ہوئے صرف 1 مہینہ گزرا ہے، لیکن اس میں مینسز کتنی دفعہ آ چکے ہیں؟ 2 دفعہ آ چکے ہیں، یعنی ماہواری 2 دفعہ آ چکی ہے۔
اور پھر اس طرح اب 10 اپریل کو جو 11 اپریل کو دوبارہ مینسز آتے ہیں تو طلاق ہوئی کو صرف 2 مہینے گزرے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ 2 مہینے کا گزرنا نہیں ہے کہ ایسی عورت جس کو حیض آتا ہے اس کے 3 ماہواریاں 3 دفعہ مینسز کا آنا یہ اس کی عدت ہے۔ تو مہینے 2 گزرے لیکن اس کے 3 مینسز جو ہیں 3 دفعہ ماہواری کا آنا 3 حیض جو ہے وہ اس کے مکمل ہو چکے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے ان کی عدت شرعی طور پر جو ہے وہ ان کی عدت مکمل ہو چکی ہے، اور اگر وہ کہہ رہی ہے تو اس عورت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو اس معاملے میں ہم نے جو ہے بہت زیادہ اس ایشو کو اچھالا ہے۔ ہم نے جو ہے میرے دوستو یہ یاد رکھیں، ہم نے نہ تو ہماری قبر میں کسی نے جانا ہے، نہ ہم نے کسی کی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جا کے وہاں پہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اگر عمران خان یا بشریٰ بی بی جو ہے وہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے جو ہے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، ہم نے ان کا نہیں دینا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ بشریٰ بی بی کی بات کو دیکھا جائے، شریعت بھی اسی کو کہتی ہے کہ عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، ان کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، تو میرے دوستو وہ تو پھر ان کا نکاح تو ٹھیک ہے۔ میں قانون کی بات نہیں کرتا، میں شریعت کی بات کرتا ہوں، تو شریعت کے اعتبار سے ان کا نکاح جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ زنا بھی ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو جو بندے ان کے اوپر زنا کا الزام لگانے والے ہیں، بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ کل قیامت والے دن کیا وہ اللہ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں ہونا؟ کل قیامت والے دن کیا ان کا حساب کتاب وہاں پہ نہیں ہونا؟ جب اللہ نے کہہ دیا بھی تم نے یہ الزام لگایا تھا بھی اس کو ثابت کرو، تو پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ میرے دوستو زنا اور اس کی حد ایک ایسی چیز ہے، یہ الزام ہی ایک ایسی بری چیز ہے، اس کے اوپر الزام لگانے کے اوپر شریعت نے جو ہے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ آپ دیکھیں شریعت کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ عورت اور مرد کو زنا کرتے دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، تو عدالت اس سے کہے گی، قاضی اس سے کہے گا بھی تم 4 گواہوں کو پیش کرو۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ بندہ جو دیکھنے والا ہے، حقیقت کے اندر دیکھنے والا زنا کرتے ہوئے کو، وہ بندہ 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکا، تو الٹا اس بندے کے اوپر جو ہے وہ حد قذف لگ جائے گی۔ تو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ایسی بات نہ دیکھی ہے، نہ ہمیں اتنا ان کے بارے میں علم ہے، تو پھر ہم اتنا ایشو پھیلا کر جو ہے وہ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ میرے دوستو افسوس ہوتا ہے، حقیقت بات ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم سیاست کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر جو ہے ہم اپنے ضمیروں کو مردہ کر چکے ہیں، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، ہم بے حس کیسے ہو گئے؟ تو میرے دوستو حقیقت بات ہے، اس کی میں دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ہم سیاست میں ہمیں اپنی پارٹی سے محبت ہے، تو جس پارٹی کے ساتھ ہمیں لگاؤ ہے، جس پارٹی کے ساتھ ہمیں تعلق ہے، اسی کی عزت کو ہم عزت سمجھتے ہیں، اور اسی کی چادر اور چاردیواری کے تقدس کو ہم جو ہے تقدس مانتے ہیں۔ دوسری پارٹی والے جو ہیں اس کو تقدس نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اوپر الزام لگا ہے، اور مخالف پارٹی والے جو ہیں، مخالف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اچھال رہی ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو برا لگ رہا ہے، وہ اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو یہی چند دن پہلے تک، بلکہ کل تک ہی کہہ لیں کہ یہی لوگ، یہی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مریم بی بی کے اوپر بھی ایسا الزام لگاتے رہے ہیں، جس کو نون لیگ والے اس کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ تو جس طرح عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اوپر جو لگنے والا الزام ہے وہ اگر غلط ہے، اس کے اوپر اگر پکڑ ہو سکتی ہے، تو پھر مریم نواز چاہے وہ ہماری سیاست کے لحاظ سے ہماری مخالف پارٹی ہی کی کیوں نہیں ہے، تو اس کے اوپر لگنے والا الزام کل اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، اس کے اوپر بھی ہماری پکڑ ہو سکے گی۔ لیکن کیونکہ وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے ان کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اسی کے ساتھ بس سب عزتیں اور سب جو ہے اکرام اور تعظیمیں ساری اسی کے ساتھ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے وطن پاکستان سے محبت جو ہے وہ اپنی پارٹی کی بنا پر ہے۔ ہم نے کسی کو محب وطن کا سرٹیفکیٹ دینا ہے یا کسی کو غدار وطن کا سرٹیفکیٹ دینا ہے تو وہ بھی ہم اپنی پارٹی کو دیکھ کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہماری پارٹی کے اندر ہے، ہم اس کو محب وطن کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، اور دوسری پارٹی والے جو ہیں اسی کو غدار وطن کہہ رہے ہوں گے۔ پھر وہی بندہ کل ہماری پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، تو جو پارٹی والے پہلے جس بندے کو غدار کہہ رہے تھے اس کو محب وطن کہنا شروع کر دیں گے، اور جو لوگ جو ہیں جن کی وہ پارٹی میں تھا اس کو محب وطن کہہ رہے تھے، وطن سے محبت کرنے والا کہہ رہے تھے، آج اس کو غدار کہنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ان سیاسی پارٹیوں سے جو ہے تعلق ہمارے ملک کی وجہ سے ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی پارٹیوں کی محبت کو مقدم رکھا اور اپنے وطن کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور تیسری دلیل جو اس سے بھی بڑھ کر ہے،
ہم تو اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا سرٹیفکیٹ اور اپنے نبی سے غصاخی کا سرٹیفکیٹ وہ بھی اپنی پارٹی کی بنا پر دیتے ہیں، اپنی پارٹی کی بیس پر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پارٹی کا لیڈر، ایک پارٹی کا رہنما کچھ ایسے کلمات کہتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، تو جس پارٹی کا وہ لیڈر ہے وہ پارٹی والے جانتے ہوئے کہ ان میں جو ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہے، وہ اپنے لیڈر کا دفاع کریں گے، اور جو مخالف پارٹی والے ہیں وہ اس کو گستاخی تک کا فتویٰ لگا دیں گے کیونکہ ان کا وہ مخالف ہے۔ اگر وہی بات دوسری مخالف پارٹی کا لیڈر کر دیتا ہے تو پھر یہ پہلی پارٹی والے جو ہیں اس کو گستاخ تک کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے، وہ پارٹی والے جو ہیں وہ اپنے اس لیڈر کو جو ہے وہ عاشق رسول ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہوں گے۔ میرا دوست افسوس ہوتا ہے، یاد رکھیں کل قیامت والے دن کسی بھی سیاسی رہنما نے، کسی بھی سیاسی لیڈر نے اللہ کے سامنے ہماری سفارش نہیں کرنی، وہاں پہ کسی نے بھی ہمارے کام نہیں آنا۔ وہاں پہ اگر کسی نے کام آنا ہے تو میرے دوستو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کام آنا ہے۔ جب ہم پکڑے جائیں گے تو صرف اور صرف ہمارے نبی ہمارے لیے سفارش کرنے آئیں گے، وہ ہمارے لیے شفاعت کرنے آئیں گے۔ تو جس نبی کی سفارش اور جس نبی کی شفاعت کل قیامت والے دن ہمارے لیے آنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس نبی کی محبت ہمارے سامنے ہو، ہماری پارٹی کا تعلق جو ہے وہ اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے ہو۔ جو بندہ ہمارے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ محب نبی سمجھیں، اور جو بندہ ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتا ہم اس کو محب نبی نہ سمجھیں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔